وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آج آپ کے سامنے قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے حوالے سے جو موضوع آگے چل رہا ہے اس کو شروع کیا ہے. اور یہ تحویل قبلہ اصل میں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں. لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور مرضی یہ تھی، جس کا اسی رکوع کے اندر دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں ہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ان کی رضا، ان کی مرضی، ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ رب العزت بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو جو مکہ مکرمہ میں ہے اسی کو قبلہ مقرر کر دے. لہٰذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے نماز ادا کیا کرتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے، لیکن درمیان میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو بھی درمیان میں رکھ لیتے. تو اس طریقے سے دونوں ہی کی طرف منہ ہو جایا کرتا، دونوں ہی کو قبلہ بنا لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چند 16-17 مہینے اسی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر جو سچویشن ہے وہ تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے. اب یہاں پر جب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، مدینے کا حدود اربع کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو پشت جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کو قبلہ منتخب کر لیا جائے. تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے والے ہاتھ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اور آخرکار یہاں پر اس آیت نمبر 142 میں دوسرے پارے کے پہلے ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قبلہ اللہ رب العزت نے جب تبدیل کر دیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کے مطابق، تو اس پر یہ یہود اور مشرکین اور تمام کفار جو ہیں اور منافقین یہ سب جو ہیں اس کے اوپر پھر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بات یہاں سے شروع کی ہے اور ان کو سیقول السفہاء، ان کو سفہاء کہہ دیا، یعنی بے وقوف لوگ، یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف اپنی باتیں اور اپنی مرضی چاہتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں کے اوپر وہ ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بے وقوف کہا ہے اور اسی سے اس پارے کا آغاز کیا ہے. اور یہ جو لوگ تھے ان کی اصل میں 3 آپ کیٹیگریز کر سکتے ہیں. تو ان میں کچھ لوگ تھے جو یہود تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ کی باتیں تھیں کہ وہ کس طرح سی باتیں بنا رہے تھے، اور اسی طرح منافقین کا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ یہود و نصارہ، یہ جو اہل کتاب تھے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. یعنی انہوں نے جس کے اوپر اعتراضات کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ قبلہ کس کو بنائیں. یعنی پہلے بیت المقدس، یعنی ان کا قبلہ، یہودیوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، کہ پہلے جناب ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب یہ کنفیوز ہو گئے، اب یہ مکے کی طرف یعنی واپس اپنے جو مشرک یعنی ان کے حساب سے اب مکہ کی طرف چلے گئے ہیں اور اب مکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے. اور اسی طرح مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، وہ تو کسی اور ہی غلط فہمی میں تھے اور وہ بڑے خوش اس کے اوپر ہوئے. انہوں نے کہا کہ واہ جی واہ، اب یہ جو ہمارا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف ایک نیا دین لے کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، تو اب بیت المقدس سے آخر کار مڑ کے ہمارے ہی قبلے کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ مکہ کے رکھوالے تھے.
مکہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور بیت اللہ کی خدمت کرتے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارے قبلے کی طرف مڑ آئے ہیں تو آخرکار انشاءاللہ ہمارے دین کی طرف بھی مڑ آئیں گے. یعنی ان کا انداز جو ہے استہزاء کا یہ تھا، جس پر اللہ رب العزت نے ان کو بھی بے وقوف کہا ہے. اور اسی طرح منافقین کی ایک قسم تھی، اور منافقین جو تھے وہ تو صرف ٹھٹھا اڑا رہے تھے، وہ تو مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کبھی یہ قبلہ ہے اور کبھی وہ قبلہ ہے. تو یعنی یہ سارا انہوں نے تو اس کا بالکل ایک مذاق بنا لیا کہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، تو یہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ایک ہی جملے کے اندر ایک ہی بات کے ساتھ اس پورے معاملے کا بڑا ہی بہترین جواب دے دیا ہے، سب کے منہ بند کر دیے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ہی یہ پوری کائنات کو بنایا ہے. مشرق مغرب، چاہے اللہ رب العزت مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے، مغرب کی طرف کرنے کا حکم دے، بیت المقدس کو قبلہ بنائے یا مکہ کو بنائے، اللہ رب العزت کے مشرق و مغرب ہیں. تو اللہ رب العزت کا اصل میں حکم چلے گا. یعنی جب اللہ کے نبی کا یا اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو پھر اس کے اوپر ہم کیل و کال نہیں کریں گے کہ اچھا ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے ریزننگ کیا تھی اور یہ چیزیں کیا. جیسے آج کل کا لبرل جو طبقہ ہے اور آج کل کے ملحد جو طبقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں جی ریزن کیا ہے، پیچھے لاجک کیا ہے، فلاں چیز ہوئی ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے اختیار کو، اللہ رب العزت کے جو پسند ہے، اللہ کے پیارے رسول کی جو پسند ہے، جو بھی رہی ہو، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ تو اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہے اختیار کرے. مشرق و مغرب جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، قل اللہ المشرق والمغرب. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک ہی جملے کے اندر ان سب کو بیوقوف کہہ کر ان کا استہزاء کیا ہے، کہا ہے کہ اللہ کا مشرق اور مغرب ہے. اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ جس راستے کے اوپر اللہ کے پیارے رسول ہیں یہی اصل میں سیدھا راستہ ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے صراط مستقیم عطا فرما دے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے فوراً بعد امت مسلمہ کو ایک بڑا ہی بہترین اعزاز عطا فرمایا ہے، اور اس امت کو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنا دیا ہے. یعنی جس طرح قبلہ جو ہے اس پوری زمین کا ایک مرکز ہے، ایک وسطی حصہ ہے، دونوں کناروں کے بالکل درمیان میں ہے، اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی بالکل درمیان میں رکھ دیا ہے. یعنی ایسی امت ہے کہ جو نہ اس ایکسٹریم کے اوپر ہے اور نہ ہی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے، بلکہ یہ بالکل وسط والی امت ہے، بالکل درمیانی امت ہے. اور اسی طرح اس خود آیت کے اندر بھی اس کی مزید وضاحت بھی ہے. وہ کیا، اس امت کو امت وسط کیوں بنایا گیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ لوگوں پر گواہ بن جائے. اور دوسرا اس کا یہ بھی کہ ہمارے کیوں اور کیسے گواہ بن سکتی ہے، حالانکہ ہم نے ان کے زمانوں کو پایا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے جس کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ متقی لوگ جو ہیں یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ہمیں قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں کے جو قصے، جو واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو کچھ بھی علم ملا ہے، ہم سب اس کی تصدیق کرتے ہیں، چاہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے پیارے رسول کی تصدیق کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا. آیت نمبر 146 کے اندر کہ یہ جو یہود ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود جو ہیں یہ ایسی قوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو اس طرح جانتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح واقف ہیں، کیونکہ آپ سب یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا ہے، اور خود قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے. اور آج بھی آپ ان کی بائبل کے اندر ان کے نسخوں کے اندر دیکھیں تو ان کے جو اصلی ان کے نسخے ہیں جو انگلش ورژنز نہیں ہیں، وہاں پر محمدن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدن کر کے وہ لکھا گیا ہے. لیکن آج انہوں نے اس کے اندر تحریف اس طرح کی کہ اس کا معنی ذکر کر دیا، اصل نام کو ہی ذکر نہیں کیا ہے، یعنی اس طرح سے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس طرح واقف ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں سے واقف ہوتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں،
تو اس طرح سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح طریقے سے جانتے ہیں، ان کی نشانیاں اور ہر چیز ان کو معلوم ہے۔ اور مدینے کے گرد و نواح میں ان کے رہنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں، ان کی ساری نشانیاں لکھ رکھی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر مبعوث ہوں گے اور کہاں پر تشریف لائیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ حق کو چھپاتے ہیں، اور چاہے حالانکہ ان کو اس سب کا علم بھی ہے، لیکن حق کو چھپانے کی یہ جو بیماری ہے یہ ان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے فاستبقوا الخیرات کہہ کر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا اور نیکیاں کرنے کا اور ہر خیر کے کام کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آگے سبقت لے جانے کا، اس میں ریس کرنے کا، اس کے اندر جو ہے آپس میں کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم خیر کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھو۔ اور اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے، اور اگر اس حوالے سے اس کو دیکھیں تو اصل میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی خیر کے چاہنے والے ہو جیسا کہ ان کا گمان ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر جائیں گے تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے، تو اگر تم خیر کے اتنے ہی چاہنے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس خیر کے اندر بھی سبقت لے کے جاؤ، اسلام کو قبول کرنے کے اندر بھی سبقت لے کے جاؤ، کیونکہ سب سے بڑی جو خیر ہے وہ اصل میں یقیناً اسلام ہی ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ وہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 3 اہم باتیں کی ہیں، اور 3 چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم کیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ذکر کرو، نمبر 1، نمبر 2 شکر کی بات کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے صبر کی بات کی ہے۔ یعنی 3 چیزیں انسان کو چاہیے کہ اپنے پلے باندھ لے، اللہ کا ذکر اور اس کا شکر، اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت کے حوالے سے صبر کرنا، یعنی اس کے جو مصائب انسان کے اوپر آتے ہیں ان کے اوپر صبر جو ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تم سب کا ذکر کروں گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اگر بندہ دل کے اندر یاد کرے گا، اللہ کا ذکر اگر بندہ دل کے اندر کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کا ذکر دل کے اندر کرتا ہے، اور اگر بندہ جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے، مجلس میں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس کے اندر کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی بہترین مجلسیں کیا ہیں؟ جن میں فرشتے بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے اندر انسان کا ذکر کرتا ہے۔ اور لہٰذا ذکر سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہو جائے تو یقیناً اس کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العزت نے شکر کا حکم دیا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ اور شکر کرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی دیا ہے اس کے اوپر انسان شکر کرے۔ اور شکر سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص شکر کرتا ہے اللہ رب العزت لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت اس کے اندر زیادہ کر دیتا ہے اس کو، یعنی اس کی نعمت میں اضافے کا باعث جو ہے وہ شکر بنتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کا دامن نہ چھوڑے۔ اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پر صبر کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیتوں کے اندر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر سے کیا پھر ملتا ہے؟ صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بشارتیں دے دیں جو صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیونکہ جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ، کہ صرف وہ مصیبت اور وہ کوئی چیز جو ہم سے چھین لی گئی ہے وہ چیز نہیں، انا للہ، ہم سب ہی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو صبر کرنے سے انسان کو اصل میں 3 چیزیں ملتی ہیں، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 157 کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کے لیے صلوات ہے، نمبر 1 کہ اللہ رب العزت ان کو صلوات عطا فرماتے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے ان کو رحمت ملتی ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو 3 چیزیں
صبر کی وجہ سے انسان کو ملی۔ سب سے پہلے صلوات۔ یہ صلوات کیا ہے؟ صلوات کا مطلب اصل میں یہ ہے، اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ جیسے ماں جو ہے اپنے بچے کو نہ صرف اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، اس کے اوپر رحم کرتی ہے، بلکہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ تو صلوات کا لفظ بھی اصل میں جہاں سے نکلا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ساتھ لگا لینا، ملا لینا۔ تو جو شخص صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، جیسے ماں اپنے ساتھ گود میں لے لیتی ہے، جیسے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی ہے، تو اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ رحمت انسان کو ملتی ہے اور اسی طرح انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ تو جس شخص کو صلوات مل گئی تو اصل میں اس کو اللہ رب العزت کا قرب مل گیا، اور جس شخص کو رحمت مل گئی تو اصل میں اللہ رب العزت نے اس کو عذاب سے بچا لیا، وہ عذاب سے روک لیا گیا، اور اسی طرح جس شخص کو ہدایت مل گئی تو وہ گمراہی سے دور کر دیا گیا۔ تو لہٰذا اس طرح صبر کرنے کا اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت صفا اور مروہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہوئے بہت سی آیات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے حج کے معاملات اور یہ ساری چیزیں بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ پیچھے صبر کی بات آئی ہے تو اسی سے متعلقہ اصل میں صفا اور مروہ اس کے ساتھ ایک بہترین نظم کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہاں پر جوڑ دیا ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو ایک اگر پریکٹیکل چاہیے تو وہ صفا مروہ میں بی بی ہاجرہ کا ماجرا وہ دیکھ لے کہ جب ان میں باپ، بیٹے اور ماں تینوں کے صبر کی بہترین مثال ملتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، اس کو بی بی ہاجرہ سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر ایک جنگل بیابان کے اندر جس میں کوئی پانی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ہری بھری چیز نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس سے بڑا صبر ایک مرد کیسے کر سکتا ہے؟ اور ماں کا صبر تو اس سے بھی عظیم ہمارے سامنے اس صفا اور مروہ کے واقعے کے اندر آتا ہے کہ جب بی بی ہاجرہ جو ہے یہاں پر پانی کے لیے، اس چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کی وجہ سے، پانی کی تلاش کے لیے، اس کی حفاظت کہ کہیں اس کو کوئی جنگلی جانور نہ پکڑ لے، تو وہ کبھی صفا کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف بھاگتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو یہ صبر کی مثال اتنی بہترین، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اس کو ایک سنت بنا کر پیش کر دیا ہے کہ کوئی شخص جب عمرہ اس وقت تک اس کا قبول نہیں ہو سکتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا حج مکمل اور قبول نہیں ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی نہیں کرتا ہے، اس کے درمیان میں بھاگتا نہیں ہے، دوڑتا نہیں ہے، ان کے درمیان میں 7 چکر پورے نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے اس صفا اور مروہ کے تناظر میں بہت ہی بہترین جو ہے صبر کی ایک ایگزامپل بیان کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس سے 161 آیت کو اگر ہم وہاں پر چلیں تو اللہ رب العزت وہاں پر کفر پر جو مرنے والے لوگ ہیں اور جو حق کو چھپاتے ہیں، جو علم کو چھپاتے ہیں اور کفر ہی کی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد بڑی ہی بہترین بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کفر کرنے والے لوگ جن کے اوپر اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ کی لعنت اور اس کے فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، لیکن اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو توبہ کتنی بڑی عظیم چیز اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ اگر اس کے باوجود، اس سب کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لیتے ہیں، مرنے تک کا وقت ہے، اگر اس سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 165 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جن لوگوں نے دوسرے محبوب بنا رکھے ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت جس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی اس کو چھوڑ دیا اور اس کے برابر مقام غیر اللہ کو دے دیا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی انہوں نے اللہ کی اصل میں قدر ہی نہیں کی ہے جیسے اللہ رب العزت کی قدر کرنے کا حق ہے۔
اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ساتھ ہی اس کے مقابلے میں متضاد طور پر بتا دی لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں بڑے ہی شدید ہوں گے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ اتنے شدید کیوں ہیں، یہ لوگ شدت اتنی کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، یہ توحید کی شدت ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی شدت ہے کہ یہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ لی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، آپ پیر و فقیروں کی بات کریں، آپ درگاہوں کی بات کریں تو یہ ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ، اتنی محبت ان لوگوں کی ہوگی کہ جیسی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں ایسے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ایسے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ جب قیامت والا دن آئے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی، کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے عذاب کو ان کے سامنے دکھا دیں گے، عذاب کو ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جب یہ اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے کہ آج ہم اس کے اندر ڈالے جانے والے ہیں، تو اللہ رب العزت وہاں پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ آج پھر یہ جن کے بہانے اور جن کے سہارے آج یہ غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، تو ان کا خیال اصل میں یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ ہم کو بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تو اس دن ان کی یہ تمام اسباب ان سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اس دن یہ لوگ کسی قسم کا کوئی سبب، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، جو ایمان والے لوگ ہیں یقیناً اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ان کو حاصل ہوگی۔ تو یہ ان کا ایک اعزاز ہے کہ ایمان والوں کو شفاعت ملے گی، جبکہ ان کے مقابلے میں یہ جو کفر و شرک کرنے والے لوگ ہیں اس دن ان کے لیے کوئی بھی سبب باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اور اس دن قیامت والے دن ایک طرف ان کو جہنم دکھا دی جائے گی کہ جہاں پر یہ جانے والے ہیں، دوسری طرف ان کو جنت کی نعمتیں بھی دکھا دی جائیں گی۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر اس لفظ استعمال کیا ہے کہ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کہ اللہ رب العزت اس دن یعنی جو ان کو ملنے والا تھا اس دن بطور حسرت اللہ رب العزت ان کے سامنے ان کو پیش کر دے گا کہ دیکھو یہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور دیکھو آج اگر تم یہ اچھے کام، نیک کام کرتے تو آج تم کہاں جانے والے تھے، لیکن تم نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر یہ دونوں احکامات ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ حرام کو چھوڑ دے اور حلال کی طرف چلے، اور جب حلال انسان کھاتا ہے تو بعض اوقات حلال کے اندر اتنی تنگی، اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ جتنا ہم حرام کھانے والوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم شکر بھی کرو۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ ممکن ہے کہ حرام کھا کر اس کے پاس بہت سے وسائل، دنیا کے وسائل ہوں، لیکن دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک حلال کھانے والا شخص جو ہے اس کے پاس وسائل کی کمی ہو، لیکن اس شکر کے بدولت اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر وسعت پیدا کر دیں گے، اور قیامت والے دن اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 177 کے اندر حقیقی نیکی کا ذکر کیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ جو یہودیوں نے اور منافقین اور مشرکین نے یہ جو مشرق اور مغرب کی طرف یعنی اللہ کے قبلے کی طرف رخ کرنے کی جو بات تھی، اس کے اوپر یہ جو فساد مچا رکھا ہے، تو اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس جھگڑوں میں پڑو، بلکہ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد اصل نیکیاں بیان فرما دی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان نیکیوں میں سب سے پہلی نیکی ایمان کو فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تو یہ اصل میں حقیقی نیکی ہے۔ اور اس کے بعد حقوق العباد کے اندر اور اعمال کی بات جب کرے تو اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یعنی اپنی پسند کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، یعنی اس طرح نہیں کہ ایک پیسہ وہ پھینک رہا تھا، کوئی ایک چیز پھٹ گئی تھی تو اب پھینک رہے تھے تو چلو غریب کو دے دیتے ہیں، بلکہ اپنی پسند کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے بہترین انداز کے ساتھ اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اور اسی طرح جو سفر کے اندر ہیں ان لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور مانگنے والے جو ہیں، جو حاجت مند ہیں ان کے لیے، اور گردنوں کے آزاد کروانے کے لیے، اور اس کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدوں کو پورے کرتے ہیں۔
یہاں پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرضی زکوٰۃ ہے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے اور جو عام صدقات ہیں ان کا ذکر پہلے کیا ہے، کیونکہ یہ عام صدقات جو ہیں یہ تو سارا سال ہی چلتے رہتے ہیں اور انسان کو چاہیے کہ صرف زکوٰۃ تک محدود نہ رہے کہ اچھا جی سال کے ساتھ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو باقی صدقے سے رکا رہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی صدقات اور زکوٰۃ کے اندر کھلا رہے، اور رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں اور بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص کے احکامات نازل کیے ہیں، اور قصاص کے اندر فرمایا کہ جان کے بدلے جان، اور اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہے کہ جان کے بدلے جان جو ہے وہ قصاص ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قصاص کو دیکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ اچھا ایک بندے کو یہاں پر قتل کیا جا رہا ہے، بلکہ اسی کے اندر حیات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو کہ یہ فساد ختم ہو جائے تو اصل میں اس قصاص ہی کے اندر جو ہے وہ زندگی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو کسی کے قتل کی وجہ سے اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے تو یہ کوئی غلط سزا نہیں ہے، بلکہ یہی بہترین انداز ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اختیار کیا ہے۔ اسی کے اندر اصل میں زندگی ہے۔ جب ایک بندے کو آپ اس طرح سے اس کو صحیح انجام تک پہنچائیں گے، اس کو اس کی سزا مل جائے گی، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو پتا ہوگا کہ میں نے جناب جتنے مرضی قتل کر دیے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو جو فساد ہمارے ملکوں میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعا کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کرتے ہوئے، یعنی رمضان کے روزوں کے حوالے سے اور رمضان کا ذکر بھی کیا ہے، اور اسی کے درمیان میں پھر دعا کا ذکر بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے رمضان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت یہاں پر انہی آیات کے اندر دوسرے پارے میں آتی ہے ہمارے سامنے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے چند مسائل بتائے ہیں کہ جو لوگ سفر میں ہیں یا وہ اگر بیمار ہیں تو وہ ان دنوں کو بعد میں پورے کریں، اور مزید آگے چلتے چلتے ان کی کافی تفصیلات اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں۔ اور اسی کے درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں تو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہوں، جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے مجھ سے دعا کرنے والا تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی یہاں پر بھی ایک تو دعا کرنے کا ذکر فرما دیا کہ رمضان کے اندر، رمضان کے ساتھ، روزوں کے ساتھ دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں، روزے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کریں اور اپنے آپ کو اپنے لیے توبہ مانگیں اور آخرت کی نعمتیں مانگیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم جب بھی دعا کرنا چاہو تو اللہ رب العزت کو تم قریب ہی پاؤ گے، مجھ سے مانگو تم مجھے دور نہیں پاؤ گے۔ اور یہ کہ اللہ رب العزت، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آج یہ لوگوں کا ایک ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت تمہاری بات سننے والا نہیں ہے، لہٰذا تم ہمارے ہی پاس آؤ، تو اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں فوراً تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور لہٰذا اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک کی سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہی تو ذات ہے جس کا نام ہے السمیع، کہ وہ سننے والی ذات ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی سے دعائیں کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر یہ جو قتال ہے یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، چاہے تمہیں وہ برا لگے۔ لیکن بہت سی اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں بری لگتی ہیں لیکن اصل میں وہ بری نہیں ہے، اصل میں انہی کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ جہاد آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور ان لوگوں سے آپ جہاد کر سکتے ہیں کہ جو آپ سے لڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر جو قتال ہے وہ منع ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت تک یہ قتال جو ہے وہ جائز ہے کہ جب تک فتنے کی سرکوبی نہیں ہو جاتی۔ فتنہ جب تک سرے سے مٹ نہیں جاتا ہے تو جہاد اس وقت تک جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے کہ جہاد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ اٹھیں اور وہ لوگ جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے جہاد کرنا شروع کر دیں، تو ایسا جہاد وہ خروج ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔
اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے احکامات ذکر کیے ہیں، اور اس کی کافی تفاصیل اللہ رب العزت نے حج کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ اور انہی حج کے دنوں کے اندر انہی کا ذکر چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بہترین دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ دعا ہم لوگوں کو بھی یاد کر لینی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا اصل میں وہ دعا بھی ہے کہ اگر انسان عمرہ یا حج کرتا ہے تو اس میں جب طواف کرتا ہے تو رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود والا جو رکن ہے اس کونے تک چلتے ہوئے انسان کو یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اور یہ دعا ہی بڑی ہی عظیم دعا ہے، جس کے اندر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو مجھے دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور تو آخرت میں بھی بہترین عطا فرما، تو لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، ایک بڑی ہی بات، بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم نے ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر کسی امتحان لیے ہوئے، بغیر کسی ٹرائلز میں آئے ہوئے، بغیر تمہارے اوپر کوئی تمہیں آزمایا جائے تم اسی طرح سے جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک گمان ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے انبیاء اور صالحین جو ہیں ان کو بھی آزمایا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء ہیں ہر ایک کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کو بہت ہی بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر ڈالا گیا ہے، ان کو نقصانات کے اندر ڈالا گیا ہے، اور حتیٰ کہ ان کو زلزلوں کا لفظ استعمال کیا کہ ان کو ہلا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر تسلی دی ہے کہ ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے بالکل قریب ہے، وہ آیا ہی چاہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب اور جوا جو ہے وہ اصل میں ان کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے لاجیکل انداز کے اندر اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان نفع سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی حرمت ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو بعض اوقات جب چوز کیا جانا ہو تو اس کے اندر ہمیں نفع اور نقصان دیکھ لینا چاہیے۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے شراب اور جوئے کے اندر اگر انسان عقل سے بھی کام لے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، اور نفع جو ہے اگر ہو بھی تو بہت تھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کا مشرکوں کے ساتھ شادی کرنے کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ مومن جو ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت کسی مشرک کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے، چاہے اس کو کتنا ہی اچھا لگے، اور انہیں چاہیے کہ مومن شخص کو چاہیے کہ ہمیشہ مومن کے ساتھ ہی شادی کرے۔ اور اس میں آج کل کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض ممالک کے اندر لوگ جو ہیں وہ مسلمان جو بچے ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں یا غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ تو شادی صرف اسی صورت میں یہ کی جا سکتی ہے کہ جب وہ لوگ ایمان کو قبول کر لیں، اسلام لے آئیں، تو ایسا ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں سے آگے موضوع کو طلاق کی طرف، کیونکہ شادی کا ذکر آیا تو آگے پھر چلتے ہوئے طلاق کی طرف اللہ رب العزت نے اس کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ گنوائے، وہ ذکر کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی الطلاق مرتان، کہ جو طلاق ہے یہ 2 دفعہ ہے۔ اور اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ انسان پہلی دفعہ طلاق دے تو اس کے بعد 3 مہینوں تک جو عدت ہے اس کے اندر جو ہے انسان کے لیے وہ اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اسی عورت کو واپس یعنی لینا چاہے، لوٹانا چاہے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی چیز کے، تو وہ لے سکتا ہے۔ اور اگر یہ 3 مہینے گزر جائیں اور اس کے بعد بھی وہ نہیں تو پھر یہ طلاق اصل میں ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ لوٹانا چاہیں تو لوٹا سکتے ہیں، یعنی اگر 3 مہینوں تک کے بعد بھی اگر وہ لوٹانا نہیں چاہتا ہے تو وہ چاہے تو جدا ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ 3 مہینوں کے بعد لوٹانا چاہے تو پھر اس کو نکاح کرنا پڑے گا۔ 3 مہینوں کے اندر اندر اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک اس نے اگر فرض کرے پہلے 3 مہینوں کے اندر اس نے لوٹا لیا تو اصل میں اس نے یہ ایک آپشن یوز کر لی ہے۔ اس کے بعد زندگی میں اگر دوبارہ کسی وقت کسی ناچاکی کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اسی طرح یہی رول اپلائی اسی طریقے سے ہوگا، اور یہ ہے اصل میں طلاق 2 دفعہ ہے، کیونکہ اگر وہ اس نے تیسری دفعہ طلاق جب دی تو یہ اصل میں طلاق بالکل اب لازم یعنی پکی طلاق ہو گئی۔ اب وہ شخص اس عورت کو لوٹا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی سے شادی کرے، اور اگر وہ اس کے بعد اس سے طلاق کسی وجہ سے لے لیتی ہے یا وہ شخص مر جاتا ہے تو اگر یہ واپس آنا چاہے تو یہ آ سکتی ہے۔
تو لہٰذا اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر طلاق کے بے شمار مختلف مسائل ذکر کیے ہیں، اسی طرح مختلف عدتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسی طرح دودھ پلانے کی مدت یہاں پر 2 سال ذکر کی ہے، اور عدت ذکر کی کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے عدت بتائی کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن ایسی عورت کی عدت ہے، اور لہٰذا یعنی اس طرح سے مختلف عدت کے احکامات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیے ہیں، اور اسی طرح درمیان میں حیض کے متعلق کچھ احکامات اللہ رب العزت نے اسی دوران میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد طالوت کا ذکر کیا ہے کہ جو مسلمانوں میں یعنی بنی اسرائیل کے اندر حکمران بنائے گئے، اور ان کے پاس اور ان کا مقابلہ جو ہے جالوت کے ایک قوم کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر واقعے کا ذکر کیا ہے، اور انہی طالوت کی فوج کے اندر داؤد علیہ السلام بھی ہیں جن کو بعد میں نبوت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اور بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی جو ہے یہاں پر کیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی کہ جتنی جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی، یعنی 313 کے قریب۔ اور اسی طرح اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ کا یہاں پر بھی ذکر کیا ہے، اور اصل میں یہ تابوت سکینہ وہ تابوت ہے کہ جو بنی اسرائیل اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کے اندر اصل میں اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی اور مختلف یعنی انبیاء کی، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کی نشانیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس کو سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جب تک یہ ان کے ساتھ رہتا، یہ رہا، یہ لوگ سکون میں رہے، اور اس وقت تک ان کو مسائل جو ہے وہ نہیں رہتے تھے اور یہ سکون کے اندر رہتے تھے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے تبرکات کا مسئلہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اسی حوالے سے، تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ تو تبرکات کے حوالے سے ایک بات جان لیں کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو گئی تو یقیناً وہ برکت والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو چھوا ہے، جن چیزوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے چھونے کے حوالے سے، ان کے کپڑے ہوں، ان کے منہ مبارک ہوں، ان کے نالین مبارک ہوں، یا اسی طرح کوئی جو دیگر چیزیں ہیں، تو اگر وہ آج یعنی اصلی ہمیں مل جائیں تو یقیناً وہ برکت کے لائق ہیں کہ ان کے ساتھ برکت حاصل کی جائے۔ اور سیدہ ام سلمہ سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تھی، اور ام سلمہ جب بھی یعنی کوئی بیمار ہوتا یا وہ خود بیمار ہوتی تو اس قمیص کو پانی میں بھگو کر اس کو مل لیا کرتی، تو اس سے ان کی بیماری جو ہے وہ جاتی رہتی۔ تو یقیناً تبرکات کے ساتھ یعنی یہ اس طرح سے اگر ممکن ہو تو وہ جائز ہے، لیکن آج کل بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں اس کے اندر نقلی اور اصلی کا پتہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کے اندر پڑ جاتے ہیں اور بے شمار بدعات کے اندر بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو آخری آیت جو دوسرے پارے کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ یہ اللہ رب العزت کی آیتیں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان پورے واقعات کے اندر جو واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ حق اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک تو واقعی سچی بات ہو، یعنی ایک تو بنی اسرائیل کے قصے اور اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بنائی ہوئی جو کہانیاں ہیں یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ حق بات ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عبث نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی مقصد ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت اس امت مسلمہ کو اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام آیات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ اصل میں اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے وہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات بھی کی ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو تمام واقعات پیش کر رہے ہیں اللہ کے وحی کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین ان کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔